بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ باب ظلم دون ظلم، جس طرح پیچھے ترجمۃ الباب گزرا ہے کہ بعض کفروں سے چھوٹے ہیں، ایسے بعض ظلموں سے چھوٹے ہیں، یعنی ہر ظلم کا ایک ہی حکم نہیں ہے، ظلم کے کئی افراد ہیں اور اس کے مطابق ان پر شرعی حکم لگتا ہے۔ ظلم ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کہ جو کسی شے کا مقام نہ ہو وہاں اس شے کو رکھنا، اور جو کسی ہستی کا مقام و مرتبہ ہو اس طرح اس کو نہ ماننا، اس سے کم ماننا، یہ ظلم ہے۔ اور یہاں پر دون ظلم، یہ دونا جو ہے یہ فوق کی ضد کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، یعنی بعض ظلم جو ہیں ان کا گناہ بعض دیگر ظلموں کے مقابلے میں تھوڑا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، یہ جو ہماری جنگ رہی ہے اور ہے وہابیوں سے عقیدہ توحید کے لحاظ سے، تو یہ ان کی بڑی ایک دلیل ہے جس کو وہ پیش کرتے ہیں۔ لما نازلت، جب یہ آیت نازل ہوئی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اس حالت میں کہ انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہ ملایا، اولئک لہم الامن، ان لوگوں کے لیے امن ہے، وہم مہتدون، اور یہ لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ یعنی شرط یہ ہے ہدایت کی اور امن کی، یعنی جہنم کی آگ سے بچاؤ کی شرط یہ ہے کہ بندہ ایمان لائے اور اس کے ساتھ ہی یہ حالت بھی ہو کہ اس کا ایمان ظلم سے مکس نہ ہو۔ اگر کسی کا ایمان ظلم سے مکس ہوا، ظلم سے ملا ہوا تو پھر وہ ایمان قبول نہیں ہوگا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے یہ کہا، اینا لم یظلم نفسہ، ہم میں سے کون ہے کہ جس نے اپنے نفس پہ ظلم نہ کیا ہو۔ تو مطلب کیا بنا، یعنی صغرا کبرا کے لحاظ سے کہ ہم میں سے ہر شخص نے ظلم کیا ہے، اور جس نے بھی ظلم کیا ہے اس کا ایمان قبول نہیں، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم میں سے کسی کا ایمان بھی معاذ اللہ پھر قبول نہیں۔ تو یہ سوال کیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے کہ ہم میں سے ظلم سے تو کوئی بھی نہیں بچا ہوا۔ اب چونکہ وہ عربی لوگ تھے اور ظلم کا معنی جانتے تھے، اور ظلم کی جو ہزاروں اقسام ہیں ان کے سامنے تھی، مطلب ظلم وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ کبھی کسی کی جگہ سے کوئی مسجد سے اٹھ کے گیا ہے وضو کرنے اور ہم ادھر بیٹھ گئے ہیں، تو یہ بھی ایک ظلم ہے کہ اس کا حق زیادہ تھا۔ یا کبھی کسی سے چلتے ہوئے آگے نکل گئے ہیں، یا کسی کو سلام کا جواب دینے میں تاخیر ہو گئی ہے، یعنی وہ خلاف اولا قسم کے کام، یہ سب کے ذہن میں چیزیں آئیں، چونکہ ان کے تقوی کا معیار بہت اونچا تھا، تو چھوٹی چھوٹی چیز بھی ان کے ذہن میں تھی، اور پھر ظلم کی تعریف سمجھتے تھے۔ تو جب یہ آیت اتری تو انہیں بہت تشویش ہوئی کہ یہاں تو شرط لگائی گئی ہے کہ ایمان کے ساتھ ظلم مکس نہ ہو،
تو ہمارے ایمان کے ساتھ تو ظلم مکس ہوا ہے، اور کون ہے کہ ہم میں سے کہ جس کے ایمان کے ساتھ ظلم مکس نہ ہوا ہو، یعنی خلاف اولا. یہ نہیں کہ معاذ اللہ کوئی کسی کے حقوق غصب کرنا یا مال چھین لینا یا کسی کو مارنا قتل کرنا، وہ ظلم نہیں. یعنی یہ کم ترین درجے کے ظلم عربی طور پہ، جس پہ ہمارے عرف میں جس کو ظلم سمجھا بھی نہیں جاتا، مطلب ہے خلاف اولا کام تو ہم سے ہوئے ہیں، تو پھر کیا ہمارا ایمان ہی قبول نہیں ہوگا؟ تو جب انہوں نے یہ پوچھا تو اللہ نے آیت نازل کی کہ یہاں ظلم بول کر ظلم کا سب سے بڑا فرد مراد لیا گیا ہے، کہ ظلم کا سب سے بڑا فرد شرک ہے، چونکہ سب کے حقوق سے بڑا حق اللہ کا ہے. تو اللہ کے لحاظ سے عدل کیا ہے کہ اس کا کوئی شریک نہ مانے، اور اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے ظلم یہ ہے کہ اس کا کوئی شریک مانے معاذ اللہ. چونکہ ظلم ہے کہ جس طرح کسی کا مرتبہ ہو ویسے اسے نہ ماننا، تو اللہ کا مرتبہ یہ ہے کہ اس کا کوئی شریک نہ مانے. جو شریک مانتا ہے اللہ کا وہ ظلم کر رہا ہے. تو آیت اتری کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک ظلم عظیم ہے. اور یہاں یہ بات ہے کہ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد پھر شرک نہ کرے تو پھر اس کا ایمان قبول ہے، اور جو شرک کرے تو پھر ایمان قبول نہیں ہے. تو یعنی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو کلیئر کیا گیا کہ یہ تم میں سے کسی کا مسئلہ نہیں ہے، تم سارے ہی اس ظلم سے پاک ہو جس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے. لہذا تم سب کے ایمان جو ہیں وہ مقبول و منظور ہیں، تم میں سے کسی کے ایمان کی نفی نہیں ہے. تو یہاں ایک تو سوال و جواب سے یہ پتہ چلا کہ ایک جو قانون ہے اصول فقہ کا کہ مطلق کے افراد میں سے کبھی سب سے بڑا فرد مطلق کا مراد لیا جا سکتا ہے، اور ویسے مطلق اپنے ہر فرد پہ دلالت کرتا ہے اور کوئی فرد بھی مراد لیا جا سکتا ہے، لیکن کبھی قرینے کی بنیاد پر. جیسے اب ظلم کی مثال کے طور پر 10,000 افراد ہوں تو ان میں سے سب سے بڑا فرد جو ہے وہ شرک ہے، تو ظلم بول کے وہ بڑا فرد شرک کا مراد لیا گیا. تو اس بنیاد پر یعنی ایک ہے عمل اور فعل کا ظلم، ایک ہے اعتقاد کا ظلم. اعتقاد کے مقابلے میں قولی، فعلی، عملی سارے ظلم ایک طرف ہیں، اعتقادی ظلم ایک طرف ہے. تو جتنا بھاری عقیدے کا ظلم ہے اتنا بڑا اور کوئی ظلم نہیں ہے، اور جو اعتقادی ظالم ہو وہ فعلی ظالم سے بڑا ظالم شمار ہوتا ہے. اعتقادی ظالم فعلی ظالم سے بڑا شمار ہوتا ہے. یعنی یہ جو ہماری تحریک ہے کہ عقیدہ مقدم ہے اور عقیدہ پہلے صحیح ہونا چاہیے اور عقیدے پر پھر عمل مرتب ہوتا ہے، اور عقیدے کی بڑی اہمیت ہے، وہ اس سب کی یہ دلیل ہے کہ جو فعلی ظلم ہے اس میں سر فہرست یہ ہے کہ معاذ اللہ کوئی کسی کو ناحق قتل کر دے، ایک بندے کو، دو کو، چار کو. لیکن فعلی جو ظلم ہے وہ امید کی جا سکتی ہے کہ بخشش ہو جائے، مگر جو اعتقادی ظلم ہے اس کی یعنی جو بڑے درجے کا سب سے بڑا ظلم ہے اعتقادی، اس کی بخشش نہیں ہوگی. فعلی کہ ایک بندہ 100 کا قاتل تھا مگر پھر بھی اس کی بخشش ہو گئی، جس طرح کہ حدیث بخاری میں موجود ہے، کیونکہ ایمان اس کا صحیح تھا اور فعلی طور پر
بہت بڑا ظالم تھا، ایک ناحق قتل بھی بڑا ظلم ہے، اور وہ 100 کا قاتل تھا، لیکن بالآخر بخشا گیا کہ زمین سمٹ گئی اور اللہ کے ایک ولی کے قرب میں ایک بالشت وہ پایا گیا، تو اس کی تو بخشش ہو گئی۔ مگر جو ادھر اعتقادی ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، تو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یہ نہیں بخشا جائے گا۔ تو اس بنیاد پر یعنی عرف عام میں تو لگتا ہے کہ جو بندہ قاتل ہے، بھیڑیا ہے، خون خار ہے، لوگوں کو ناحق قتل کر رہا ہے، کہ یہ بہت بڑا برا ہے، وہ یقیناً برا ہے۔ مگر شرعی طور پر جو بندہ اگرچہ بظاہر بڑا امن کرنے والا ہو اور بڑے اس کے اچھے اخلاق ہوں، لیکن وہ شرک کرنے والا ہو، تو یہ اس 100 کے قاتل سے بڑا خونخوار ہے، اور اس کو خونخوار سمجھنا چاہیے، اور اس کو خونخوار فکر رضا کی روشنی میں ہی سمجھا جا سکتا، ورنہ کوئی مثلا ہندو ہے، سکھ ہے، تو وہ لوگوں کو محلے میں آٹا بھی لا کے فری دیتا ہے، مشینیں دیتا ہے، فریجیں لا کے دے رہا ہے، تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ تو کسی کو کچھ نہیں کہتا اور بڑا ہی اچھا ہے۔ تو شریعت کہتی ہے کہ وہ 100 کے قاتل سے بھی بڑا خونخوار ہے، یعنی اس کا وہ ظاہری طور پر ملنسار ہونا اور بڑے ظاہری اچھے اخلاق والا ہونا، یہ ایک دھوکہ ہے، اور اسے تم یعنی یہ لوگوں کی ساتھ تعاون کرتے ہوئے نہ دیکھو، بلکہ اسے وہ سب سے بڑا ظلم کرتے ہوئے دیکھو جو اللہ کے ساتھ وہ شریک ٹھہرا رہا ہے۔ اور ایسے ہی ایک شخص معاذ اللہ قادیانی ہے، تو وہ لوگوں کے وہ بیرونی ویزے لگوا کے دے رہا ہے، اور اس نے فری ہسپتال بنایا ہوا ہے، اور وہ ہر ہفتے لوگوں کو راشن دیتا ہے، اور ہر کسی سے ہنس کے ملتا ہے، اور اس کی کوئی چیز اٹھا کے بھی لے جائے وہ کچھ نہیں کہتا، تو اب عرف عام میں لوگ کہیں گے کہ بڑا ہی اچھا ہے، بڑے اچھے اس کے اخلاق ہیں، یہ بے ضرر بندہ ہے۔ لیکن شریعت میں وہ قاتلوں سے بھی بڑا قاتل ہے، اس واسطے کہ اس نے عقیدہ نبوت پہ ظلم کر رکھا ہے، کہ عقیدہ نبوت کا عدل یہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانے، اور اس نے آخری نبی نہیں مانا، تو اس کا یہ جو وصف ہے اس کو پیش نظر رکھا جائے گا کہ جو ہزاروں قتلوں سے بھی بڑا اس کے اندر سکم پایا جاتا ہے۔ تو آج جو لبرلزم اور جدید روشنی ہے، اس میں یعنی وہ ایسے لوگوں کے جرم کو جرم نہیں سمجھا جاتا، تو قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہ ظلم بڑا ظلم ہے، جو وہ بظاہر ایک تعاون کی شکل رکھتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ظلم کا اور ایسے ظلم کا ارتکاب کر رہے ہیں جو کئی قتلوں سے بھی بڑا ظلم ہے، جس میں وہ عملاً موجود ہیں۔ تو اینا لم یظلم نفسہ، تو یہ آپ اس میں بھی لکھ سکتے ہیں کہ سوالات صحابہ کہ جن کی وجہ سے ہماری مشکلیں آسان ہوئیں، کہ اگر آج ہمارے اندر یہ سوال پیدا ہوتا تو ہمارے پاس تو کوئی جواب نہ ہوتا، صحابہ نے سوال کیا تو آیت نازل ہوئی، اب تو آیت نازل نہ ہو سکتی، اس وقت آیت کا نزول ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لحاظ سے اس مسئلے کو کلیئر کر دیا۔ اچھا جی، اور ساتھ یہ بھی پتہ چلا کہ امن کیا ہے، اولئک لہم الامن، یعنی یہ جو غیر مسلم ہیں یہ امن کے علمبردار بن ہی نہیں سکتے، امن کا علمبردار مومن ہی ہو سکتا ہے، مگر ایسا نہ ہو کہ مومن خود امن لپیٹ کے اوروں کو دے دے کہ ہم تو امن والے ہیں ہی نہیں۔ یہ تو ایک لحاظ سے کفر بن جائے گا قرآن کی آیت کا، کہ قرآن کہتا ہے کہ جو ایمان لائیں اور شرک نہ کریں یہ لوگ ہیں امن والے،
اور ہم ہیں ایمان لائے ہیں شرک نہیں کرتے تو ہم ہیں امن والے، اور ہم ہی اگر کہیں کہ ہم امن والے نہیں ہیں تو پھر اس آیت کا بالکل رد نظر آئے گا۔ تو اولئک لہم الامن، ان لوگوں کے لیے امن ہے۔ مطلب کیا کہ دنیا میں اگرچہ ان کو کافر مارتے بھی ہیں، یہ زخمی بھی ہو جاتے ہیں، شہید بھی ہو جاتے ہیں، مگر دنیا تو چند گھڑی کی ہے، اصل آخرت کا امن ہے، یعنی آخرت کے اندر ہمیشہ کی عذاب سے محفوظ ہو جانا، تو وہ انہی کے لیے ہے جو کلمہ گو ہیں، مسلمان ہیں، اور ان کے لیے امن ہے۔ اور دوسری طرف دنیا میں بھی کہ جب ایسا ایمان لے آئیں گے تو پھر مسلمان فوج انہیں کچھ نہیں کہے گی، پھر ان کو امن مل جائے گا، یہ امن والے ہوں گے۔ تو مسئلہ امن بھی بہترین طریقے سے اس آیت کے اندر موجود ہے۔ جو آج کچھ جذباتی کارکن امن کو مسترد کر دیتے ہیں، نہیں ہم نہیں امن والے، تو انہیں سوچنا چاہیے کہ وہ آیت کا رد کر رہے ہیں کہ آیت تو امن والا امت مسلمہ کو قرار دے رہی ہے اور باقی کی نفی کر رہی ہے کہ باقی امن والے نہیں ہیں، امت مسلمہ امن والی ہے۔ مگر یعنی یہ جو بتایا تھا نا کہ ایسا کیوں جذباتی کہتے ہیں کہ اگلوں نے امن کا معنی بدلا ہوا ہے، تو انہوں نے ایک واردات کی تو ہم ان کے ساتھ دوسری نہ کر دیں۔ انہوں نے امن کا معنی بغیرتی کیا ہوا ہے کہ مومن امن والا ہے، یعنی اگرچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ حملہ ہو جائے یہ پھر بھی نہیں اٹھتا، قرآن جلا دیا جائے یہ پھر بھی نہیں اٹھتا، یہ انہوں نے امن کی تشریح کی ہوئی ہے۔ تو ہمیں اس غلط معنی کو رد کرنا چاہیے، نہ کہ خود لفظ کو ہی واپس کر دینا چاہیے، چونکہ اگر لفظ کو واپس کریں گے تو پھر کفر ہو جائے گا، جو کہ آیت کے اندر امن ہمارے لیے جو کلمہ گو ہیں اور شرک نہیں کرتے ان کے ساتھ مختص کیا گیا کہ صرف انہی میں امن ہے، انہی کا امن ہے، صرف یہ امن والے ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی امن والا نہیں ہے۔ اچھا جی، تو جو توحید و شرک کے لحاظ سے جنگ تھی، اور اس میں یہ ہے کہ ہمارا یہ موقف تھا اور ہے کہ ایمان تجزی کو قبول نہیں کرتا، تو مومن جو ہیں امت مسلمہ یہ مشرک نہیں، امت مسلمہ مشرک نہیں، جبکہ مخالف جو ہیں انہوں نے کتابیں لکھی، مثلا کتاب کا نام ہی اس ایک شخص نے رکھا کلمہ گو مشرک، کلمہ گو مشرک، یعنی ایک تو وہ مشرک ہیں جو کلمہ پڑھتے نہیں، دوسرے وہ ہیں جو کلمہ پڑھ کے بھی مشرک ہیں۔ تو اس زمرے میں اس نے سب اہل سنت کو شامل کیا کہ ایک تو وہ ہیں جو بت پرست ہیں اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے ہی نہیں، اور دوسری طرف یہ بریلوی ہیں کہ یہ کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن معاذ اللہ کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ مشرک بھی ہیں۔ یہ اس نے کلمہ گو مشرک کتاب لکھی، اور سعودی عرب کا جتنا لٹریچر ہے اس کا اس پر مدار ہے، یعنی جو بھی وہ اہل سنت کے خلاف لکھتے ہیں یہ آیت ضرور لکھتے ہیں اس میں کہ یہ اگرچہ کلمہ پڑھتے ہیں مگر یہ مشرک لوگ ہیں، اور پھر کہیں آگے ڈبل مشرک کا قول کرتے ہیں، اور ڈبل مشرک کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ ابو جہل سنگل مشرک تھا، اس واسطے کہ وہ طبقہ جو ہے خوشی میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مانتے تھے، جب مشکل پڑتی تھی تو وہ سمجھتے تھے کہ وہ تو کچھ نہیں کر سکیں گے، پھر وہ اللہ کو ہی پکارتے تھے۔ تو یہ سنی جو ہیں یہ دونوں حالتوں میں یعنی ان کے بقول یہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکارتے ہیں، تو معاذ اللہ اس طرح انہوں نے دلیل بنائی ہوئی ہے کہ پھر ان کا شرک ابو جہل کے شرک سے ڈبل ہے کہ وہ ایک حالت میں پکارتا تھا غیر اللہ کو اور یہ دونوں حالتوں میں پکارتے ہیں۔ اس کے جواب پر وہ ہمارے سارے عقیدہ توحید سیمینار ہیں۔ اب یہاں پر ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ بیک وقت ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص آدھا مومن ہو اور آدھا مشرک ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، اور مومن ہوگا تو پورا مومن ہوگا، مشرک ہوگا تو پورا مشرک ہوگا،
جبکہ وہابی جو ہیں وہ اس نقطہ نظر پر ان کا خلاصہ بنتا ہے کہ کچھ تو مومن ہیں اور کچھ ساتھ مشرک بھی ہیں. اور یہاں یہ ہے کہ جو ایمان لے آیا، ایمان لاتے وقت تو وہ پورا لے آیا، اب ایک ہے اس پر پھر شرک طاری ہونا، یعنی اس کا مرتد ہو جانا، تو یہ محال نہیں، امکان اس کا ہے. مگر یہ یوں نہیں کہ شہروں کے شہر، بستیوں کی بستیاں یوں مشرک ہو جائیں. یعنی اکا دکا واقعہ ایسا اگر ہو تو وہ تو شرک تو یہ نا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، لیکن دعویٰ تو خود لوگوں نے اللہ ہونے کا بھی کر دیا. یعنی وہ شریک ٹھہرانے سے تو بڑا جرم ہے کہ خود کہنا کہ میں آپ اللہ ہوں معاذ اللہ. جس طرح کہ یہ وسن پورہ میں چوک ناخدا جو ہے، یہ جس بندے کے نام پر چوک ہے وہ خدا ہونے کا دعوے دار تھا. یعنی اس چوک کے قریب کہیں قبر بھی ہے جس چوک کو چوک ناخدا کہتے ہیں. تو اب دعویٰ تو خدا ہونے کا بھی اس کا امکان تھا کہ کوئی برا ایسا بھی کر لے، تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو ماننا وہ بھی امکان تو تھا اور ہے. مگر یہ امت آخری امت ہے اور یہ امت توحید ہے. اس نے پہلی امتوں کے مقابلے میں تحفظ توحید کا جو کردار ادا کیا، وہ 14 صدیوں کے بعد قرآن کا اصلی شکل میں موجود ہونا. اور آج بھی یعنی یہ تو کرونا میں پابندی لگائی ہوئی ہے انہوں نے، ورنہ ہر وقت کعبے کے گرد ہزاروں طواف کرنے والوں کا ہونا اور مدارس میں قرآن پڑھنے والوں کا ہونا یا ہر طرف، تو یہ اس بات کی دلیلیں ہیں کہ جنہوں نے قرآن بچایا ہوا ہے انہوں نے ایمان بھی بچایا ہوا ہے. جو اپنی آیتیں بیچ گئے ان کے ایمان بھی بک گئے، اور جو زیر سے زبر جنہوں نے نہیں ہونے دی 14 صدیوں میں، تو پھر یہ پہلی امتوں کی طرح نہیں ہیں، یہ آخری امت ہیں. اور جب تک قرآن باقی ہے تو ان کا ایمان بھی سلامت ہے. تو اکا دکا کوئی ایسا بھٹک جائے تو اس کا حکم بیان نہیں ہو رہا، مطلقاً عمومی طور پر اس امت کو امت توحید کہا جاتا ہے. جبکہ جو ہمارے مخالف ہیں وہ اس کو امت شرک کہتے ہیں. جس طرح کہ پہلی امتیں شرک میں ڈوبی، ایسے ہی ان کے بقول یہ بھی ڈوبی. تو اس کے اندر ان کا جو بیانیہ ہے وہ کئی لحاظ سے اسلام کے لیے نقصان دہ ہے. مثلا اگر یہی بات ہے تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا کیا فیض باقی رہا کہ آپ نے تو قیامت تک کی راہ روشن کی، اور قیامت تک کے لیے آپ کا ہونا ہی ہدایت کے لیے کافی ہے، کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں. اور اگر ساری امت مشرک ہو گئی ہے پھر تو چاہیے کہ جب پہلے امتیں مشرک ہو جاتی تھیں تو نیا نبی آتا تھا، تو پھر اب نیا نبی آنا چاہیے. جبکہ نہ آ سکتا ہے نہ آئے گا، تو پتہ چلا کہ یہ امت توحید ہے کہ یہ پہلی امتوں کی طرح نہیں، انہوں نے اپنا دین بچایا ہے. ان کے اندر مجتہد ہوئے ہیں، جو کام نئے نبی نے آ کے کرنا ہوتا تھا ان کے مجدد وہ کام کرتے آ رہے ہیں کہ جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے اس بگاڑ کو ختم کر کے دین کا اصلی چہرہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. تو جو وہابی بیانیہ ہے توحید کا، اس کا نقصان ہے امت مسلمہ کو، اور اس سے حوصلہ ملتا ہے کافروں کو. مثلا یہود اور نصارہ، ان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ کہیں امت مسلمہ بھی ہمارے جیسی ثابت ہو. جیسے ہمیں اللہ نے کہا نا کہ تم زیرو ہو، تم صفر ہو، تم نے آیات بیچ دی ہیں، تم نے اپنا دین بیچ دیا ہے، تو انہیں بھی ایسے ہی ثابت کیا جائے. کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اوپر سے آ کے ہماری سرداری ختم کی ہے، ہم اچھے بھلے اہل کتاب تھے اور اوپر سے یہ آئے ہیں اور ہمارا بیڑا انہوں نے ڈبو دیا ہے، اب ہماری کوئی ویلیو ہی نہیں رہی، یہ چھا گئے ہیں
تقوی، طہارت، پرہیزگاری میں. لہذا کسی طرح ان کو ثابت کیا جائے کہ جیسے ہم ناکام ہوئے ایسے ہی یہ امت بھی معاذ اللہ ناکام ہوئی. یہ یہود کا بیانیہ ہے، یہ نصارہ کا ہے. اب اس بیانیے کو سپورٹ اگر امت مسلمہ کے اندر سے کوئی کرے تو ان کے لیے بڑا فائدہ ہے کہ جو ہم کہتے ہیں دیکھو یہ امت تو خود وہ کہہ رہی ہے، تو وہ سپورٹ وہابی تحریک کرتی ہے. اور وہابی بیانیہ عقیدہ توحید کرتا ہے کہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ساری امت مشرک ہو گئی، پیچھے بچے ہی کوئی نہیں، ایک ہوا چلی، گھر گھر میں شرک آ گیا، شہر شہر میں شرک آ گیا. یا جو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے معاذ اللہ ان کے بقول وہ بھی مشرک ہوا. جو مزارات پر جائے حصول برکت کے لیے وہ بھی مشرک ہوا. جو 11ویں منائے وہ بھی مشرک ہوا. تو اس طرح کر کے اگر ان کے جو شرک کی قسمیں ہیں وہ ساری بیان کی جائیں تو خود ان کے اپنے گھروں میں بھی کوئی نہیں بچتا پیچھے توحید پرست. تو پھر بغلیں بجاتے ہیں یہود و نصارہ کہ ہم جیسے ناکام ہوئے تم بھی ناکام ہو گئے، تم خیر امت نہیں ہو کہ ہم ڈوبے ہو اور تم بچ گئے ہو، تم بھی ڈوب گئے ہو. اب یہ انہیں کس نے موقع دیا؟ وہابیت نے موقع دیا. اور وہابی جو بیان عقیدہ توحید ہے اس سے ان کو سپورٹ ہو رہی ہے اور اس سے اسلام کو ضرر پہنچ رہا ہے. اس اسلام پر ضرر ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ ضرب لگتی ہے، اسلام کی صداقت پہ ضرب لگتی ہے، اور پھر قرآن کے فیض پہ ضرب لگتی ہے. ادھر تو وہ کتابیں باقی نہ رہیں تو وہ اندھیرے میں ڈوب گئے، اور ادھر قرآن تو سارا سلامت ہے اور پھر بھی یہ اندھیرے میں ڈوب گئے. تو قرآن پہلی ساری کتابوں کا سردار کیسے قرار پایا؟ بات سمجھ آ رہی ہے نا سائیں؟ یعنی یہ بظاہر یہ شو کرتے ہیں کہ ہم اسلام کے غلبہ کی بات کر رہے ہیں، ہم اسلام پھیلا رہے ہیں، ہم اسلام کے متوالے ہیں، ہم دین والے ہیں، ہم قرآن و سنت والے ہیں. لیکن ان کا جو نظریہ ہے وہ سارے کا سارا یہود اور نصارہ کے مشن کو فروغ دیتا ہے اور اسلام پر ضرب لگاتا ہے. اور ہمارا جو نظریہ ہے بیانیہ کہ ہم امت مسلمہ امت توحید ہیں. پہلی امتیں وہ توحید کی خدمت نہیں کر سکیں جو اس نے کی ہے. کوئی 14 صدیاں کہیں دکھاؤ کہ کوئی امت کسی نئے نبی اور نئی کتاب کے بغیر اتنے مومن اپنے دامن میں رکھتی ہو جتنی یہ امت رکھتی ہے. کوئی ایسی مثال موجود نہیں ہے. وہ ماضی میں تو چند سالوں میں، صدیاں تو دور کی بات ہے، چند سالوں میں کتابیں بک جاتی تھیں، آیات کا سودا ہو جاتا تھا اور اندھیرا چھا جاتا تھا. اور ادھر یہ دین 14 صدیوں کا سفر طے کر کے پہنچا ہے اور اب بھی 2 ارب مسلمان دنیا میں موجود ہیں، اور اب بھی قرآن اصلی شکل میں موجود ہے. اور اب بھی یعنی اس گئے گزرے زمانے میں اگر کوئی بڑا ہی غریب مسلمان بہت زیادہ نادار اسے کوئی آ کر کہے ہندو یا مشرک کہ میں تجھے 10 کروڑ روپے دیتا ہوں، تم ایک بار چل کے میرے بت کو سجدہ کر دو، تو یہ بھوکے سے بھوکا انسان بھی 10 کروڑ اس کے منہ پہ مارے گا اور کہے گا میں تیرے بت کو سجدہ نہیں کروں گا، میں اللہ کو سجدہ کروں گا. اب اس کی واضح دلیل پھر یہ لاک ڈاؤن ہے جو کشمیر میں لگا. یعنی اگر کشمیری معاذ اللہ ہندو بن جاتے، سکھ بن جاتے تو اسی وقت لاک ڈاؤن ختم ہو جاتا. اگر یہ اپنے گھر ایک ایک بت رکھ لیتے یا بتوں کو سجدہ کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتے تو پھر مودی کی حکومت کے ان سے سارے اختلافات ختم ہو جاتے، بلکہ ان کو نوازا جاتا. اس مادہ پرستی کے زمانے میں اور اس گئے گزرے زمانے میں بھی ان کو کتنے سال ہو گئے لاک ڈاؤن میں، مگر ایک بھی ان میں سے ایسا نہیں ملا کہ جس نے اس کی خاطر دین چھوڑ دیا ہو کہ آپ ویسے تو مر رہے ہیں، ہم سجدہ کرتے ہیں کسی بت کو، کم از کم ہمیں سہولتیں تو ملیں. آج بھی وہ ڈٹے ہوئے ہیں. اور ادھر دوسری امتوں کا حال کیا تھا
کہ قرآن مجید میں ہے کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو فرعون کی غلامی سے نجات دلوا کے نکلے، رات کے وقت صبح ہوئی، جہاں پہنچے تھے تو سامنے سمندر تھا اور پیچھے فوج فرعون کی پکڑنے آ گئی۔ فلما ترا الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون۔ اصحاب موسیٰ کی بات ہے، تابعین موسیٰ کی بات نہیں ہے، تبع تابعین کی بات نہیں ہے، 14 صدیوں کے بعد کے بات نہیں ہے، وہ خود اصحاب موسیٰ علیہ السلام انہوں نے کہا کہ ہم تو پکڑے گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ رستہ بنائے گا۔ اب رستہ بنا، سمندر کے اندر اتنا بڑا رب نے کرم کیا، انہیں گزار دیا۔ اب بات فضل تو یہ بھی بڑا تھا کہ یہ پار ہو گئے اور درمیان میں سمندر ہے، فرعون کی فوج پیچھے رہ گئی ہے، لیکن یہ تھا کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو پھر بھی انہیں ڈر آتا رہتا کہ کہیں آ ہی نہ جائیں۔ تو اللہ نے ان سب کو داخل کر کے پھر پانی کو حکم دیا تو پانی ان کو بہا کے لے گیا، انہیں ڈبو کے ان کے سامنے رب نے مارا کہ اب یہ تمہیں پکڑنے نہیں آئیں گے۔ اب اتنا کچھ لے کے اللہ سے جب پار گزرے، اتوا علی قومی یعکفون علی اصنام لہم، ان کا گزر ایک قوم سے ہوا جو بتوں کی پوجا کر رہے تھے۔ قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمیں ایسا کوئی خدا دے جیسے یہ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ جس خدا نے ان کو فرعون کی غلامی سے بچایا، سمندر کی موت سے بچایا، دشمنوں کو مارا، ان کا تو حق بنتا تھا کہ ان کی بوٹی بوٹی کر دی جاتی، پھر بھی یہ توحید پہ قائم رہتے۔ لیکن نہ ابھی 14 صدیاں گزری ہیں، نہ 14 سال گزرے ہیں، نہ 14 مہینے گزرے ہیں، اتنے میں ہی عقیدہ ختم، نبی سے شرک کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ ہمیں یہ جس طرح لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں اس طرح کا کوئی بت دے۔ اب یہ قرآن گواہی دے رہا ہے، ادھر 14 دن بھی نہیں گزرے تھے کہ عقیدہ ٹوٹ گیا بہت سے لوگوں کا، نبی پاس موجود ہیں، اور ادھر 14 صدیاں گزر گئی ہیں اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی نہیں، اور پھر آج بھی بت کے سجدے کے لیے تیار نہیں، اور اتنی غیرت اس امت میں موجود ہے۔ تو یہ بہت بڑا فراڈ ہے اس امت کو امت شرک کہنا۔ یہ امت توحید ہے، اور یہ فیضان ہے ختم نبوت کا، فیضان ہے قرآن کا، فیضان ہے صداقت اسلام کا، اور پھر یہ دلیل ہے اس امت کی سرداری کی کہ انہوں نے واقعی کام کر کے دکھایا ہے۔ تو اس بنیاد پر انٹرنیشنل لیول پر دوسرے مذاہب کے مقابلے میں اگر اسلام کی حقانیت بیان کر سکتا ہے تو سنی بیان کر سکتا ہے۔ یعنی یہ جو وہابیزم ہے اس نے تو ستیہ ناش کیا ہوا ہے کہ انہوں نے تو توڑ موڑ کے سب کچھ یہود کی گود میں ڈال دیا ہے، جبکہ ہماری یہ دعوت ہے، جو جنگ ہم نے عقیدہ توحید کی جیتی ہے وہ اس بیانیہ پر کہ یہ امت شرک نہیں، یہ امت توحید ہے، اور یہ امت توحید بنتی تب ہے جب عقیدہ توحید وہ مانا جائے جو امام رضا بریلوی نے جس کی وضاحت کی ہے، جو ہمارے اکابر نے بتایا ہے، اور جو دوسروں نے بتایا اس کے مطابق تو واقعی امت شرک ہے۔ اور پھر یہودیت اور نصرانیت کو بڑھنے کا یا قادیانیت کو بڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ یعنی قادیانی بھی تو برابر خوشی کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو توحید لے کے آئے وہ تو سب ڈوب گئی، اب مرزے کی توحید کی ضرورت ہے معاذ اللہ، کہ جو مرزا دعوت دیتا ہے اس کے مطابق۔ اب قطع نظر اس کی کہ وہ اس کی دعوت آگے کیا ہو، لیکن یہ کہنے کا تو موقع انہیں دے دیا گیا کہ جو توحید رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے اس پہ تو پانی پھر گیا، وہ تو ساری امت مشرک ہو گئی۔ تو اب ایک ویسے عقلی طور پر ان کو جواز فراہم کیا جا رہا ہے کہ پھر کوئی نیا نظریہ توحید دینے والا چاہیے، اس طرح کر کے یعنی مرزا قادیانی کا وہ رستہ
صاف کرتے ہیں اپنی اس جعلی توحید کے ذریعے سے۔ اب یہاں پر الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اس سے کن لوگوں کو نکالا گیا؟ صحابہ تو نہیں نکلے، تو پھر آخر قرآن کا مقصد ہے، کوئی ایسی پارٹی تھی کہ جنہیں اس آیت کے ذریعے سے نکالا گیا، وہ پارٹی پھر کون تھی؟ کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم تو ایمان لائے، اور ان کا ایمان شرک سے ملا ہوا نہیں تھا، اور چھوٹے چھوٹے جو ظلم ہیں وہ مراد نہیں ہے، مراد ہے سب سے بڑا ظلم، اور وہ ہے شرک۔ تو کون لوگ تھے کہ جن کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی کہ انہیں مومن نہ سمجھا جائے؟ وہ مومن نہیں ہیں۔ تو اس سلسلہ میں بھی ہم نے اپنے عقیدہ توحید سیمینار کے اندر مختلف حوالہ جات پیش کیے، اور ایک حوالہ بطور خاص دیوبند جو ہیں ان کی طرف سے ہم پیش کر رہے ہیں، ارشاد القاری الی صحیح البخاری۔ اس کے اندر خود انہوں نے اس نظریے کا، جس کو آج وہابی لے کے چلے ہوئے ہیں یا دیوبندی بھی شامل ہیں ساتھ ہی، اس کو انہوں نے رد کیا۔ اور اصل یہ یعنی چونکہ اوپر تفاسیر میں یہ تقریر ہے، وہاں سے انہوں نے بھی ذکر کی، اور ان کے رد میں ان کی کتاب سے اس کا زیادہ وزن ہے کہ تمہارے بڑے تو اس آیت کی کل تک یہ تفسیر کرتے رہے، اور تم اس آیت سے آج کلمہ کو مشرک ثابت کرنے لگے ہو کہ کلمہ گو بھی مشرک ہوتے ہیں۔ تو آمنو سے ایک ہے ایمان لغوی اور ایک ہے ایمان اصطلاحی۔ ایمان اصطلاحی جس طرح کہ ایمان مجمل ہے، مفصل ہے، ان ساری چیزوں پہ، اللہ پر، نبوت پر، فرشتوں پر، آخرت کے دن پر یہ ایمان لانا، اور ایک ہوتا ہے ایمان لغوی، وہ ہوتا ہے مطلقاً کسی ایک چیز کو مان لینا۔ یہ تمہید پہلے ذہن میں رکھیں۔ اب اس کے بعد مثلا 18واں پارہ ہے، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، پوچھو ان سے کہ 7 آسمانوں کا رب کون ہے، عرش عظیم کا رب کون ہے؟ سیقولون للہ، وہ کہیں گے یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ قل افلا تتقون، تو فرماؤ پھر تم ڈرتے کیوں نہیں ہو کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ اب یہ ماننا کہ 7 آسمانوں کا رب اللہ ہے، یہ ایمان ہے مگر لغوی ہے، ایمان اصطلاحی نہیں ہے۔ صرف اتنے سے بندہ مومن نہیں بنتا۔ ایسے ہی ان سے پوچھا جائے، لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون سیقولون للہ قل افلا تذکرون۔ اس طرح بہت سے مقامات پر ایسی چیزیں جو ہیں ان کا ذکر ہے۔ پھر آگے افلا تؤمنون، پھر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ وہ جو چیزیں وہ جزوی طور پر مان رہے ہیں، اور وہ ماننا ایمان لغوی ہے، تو ایمان لغوی ایمان اصطلاحی نہیں۔ تو یہاں پر ہے الذین آمنوا، جو لغوی ایمان لے آئے، یعنی جن کو نکالنا ہے، ولم یلبسوا، ایمان لائے، جو اس کا اتفاقی مطلب ہوگا کہ جن میں شرطیں پائی گئیں، ایمان لائے یعنی اصطلاحی، اور پھر ساتھ انہوں نے شرک نہیں کیا، تو یہ امن والے ہیں، یہ ہدایت والے ہیں۔ یہ کون ہے؟ صحابہ۔ دوسرے ایمان لائے لیکن ساتھ شرک بھی ہے، وہ کون ہے؟ وہ مشرکین مکہ۔ ایمان کیا لائے کہ پوچھیں کہ آسمانوں کا خالق کون ہے؟ کہتے ہیں اللہ۔ اب یہ بات تو سچی ہے ان کی، یہ ایمان لائے۔ ان سے پوچھیں کہ ملکوت سماوات کس کے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اللہ۔ تو یہ سچی بات ہے، یہ ایمان ہے، مگر اس سے مسلمان نہیں ہوئے، یہ صرف لغوی ایمان ہے۔ لغوی ایمان پلس شرک، یہ ہے مشرک۔ اور اصطلاحی ایمان اور ادھر مائنس شرک، یہ تھے صحابہ۔
تو ان لوگوں کی دلیل تب بنتی ہے ہمارے خلاف کہ جب وہ مشرکین مکہ فرشتوں کو بھی مانے، آخرت کے دن کو بھی مانے، کتابوں کو بھی مانے، رسولوں کو بھی مانے، اللہ کو بھی مانے، اور ساتھ کسی بزرگ کے مزار پہ چلے جائیں، تو پھر یہ ہوگا کہ وہ لوگ یعنی ایمان کے ساتھ شرک پایا گیا۔ تو ایسا تو ایک بھی نہیں ملے گا مشرکین مکہ میں سے، اور نہ ہی مشرکین مکہ کی کوئی زیارت گاہ تھی کہ جس پہ سارے جاتے تھے حاضری دینے کے لیے، یا وہ جن چیزوں کو یہ شرک کہتے ہیں وہ کرتے ہوں کہ یا رسول اللہ کہتے ہوں یا 11ویں دیتے ہوں۔ ان کا ایمان محض لغوی تھا، جس کو شرعی طور پر اس وجہ سے وہ مومن بنے ہی نہیں تھے۔ ہمارا ایمان اصطلاحی ہے، اور وہ اس لغوی ایمان کے ساتھ پھر شرک میں ملوث تھے۔ تو لغوی ایمان کے ساتھ تو شرک اکٹھا ہو سکتا ہے، مگر اصطلاحی ایمان کے ساتھ شرک اکٹھا آئے گا تو سارا ایمان جائے گا، پھر ٹوٹل بندہ مشرک ہوگا، پھر وہ کچھ بھی مومن نہیں رہے گا۔ تو یہ کہ مومن بھی ہو مشرک بھی ہو، تو یہ تب ہے جب مومن لغوی ہو اور مشرک ویسے ہو جو مشرک ہوتا ہے۔ تو اس بنیاد پر یعنی یہ ان کی 100% ان کا استدلال جھوٹ ہے اور غلط ہے، اور ہمارے خلاف اس کو پیش نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو ان مشرکین مکہ کے بارے میں اترا کہ جو بعض چیزیں مانتے تھے اسلام کی، لیکن توحید رسالت ان سب کے منکر تھے، ان کا وہ زبان سے اطلاق ہی نہیں کرتے تھے۔ ان میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں تھا کہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہو اور پھر بھی اس کو مشرک آ گیا ہو۔ ان میں ایک بھی ایسا نہیں تھا۔ جو باس مشرکین کی ہے، منافقین کی تو علیحدہ ہے۔ تو اس واسطے یہ یعنی استدلال کرنا یہاں سے یہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ابن عبد الوہاب اور اس کے پجاریوں کا استدلال ہے کہ جس کا اسلام کو نقصان ہے اور اسلام دشمنوں کو اس سے سپورٹ ہوتی ہے۔ اور باقی یہ جو میں اس کا بتا رہا تھا ارشاد القاری کا، اس کے صفحہ نمبر 226 پر اس نے لکھا ہے، کہتا ہے نیز ہم پوچھتے ہیں، یعنی یہ جو ایک منطق کا قانون ہے کہ اجتماع ضدین نہیں ہو سکتا۔ اجتماع ضدین یہ واضح چیز ہے نا کہ دو ضدیں ایک جگہ اکٹھی، کہ دن بھی ہو رات بھی ہو، یا رات ہوگا یا دن، اجتماع ضدین۔ تو یہ کہتا ہے نیز ہم پوچھتے ہیں کہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، میں اجتماع ضدین کیسے ہوا کہ اجتماع ضدین نہیں ہو سکتا؟ کوئی منکر قرآن، کوئی دشمن اسلام اگر یہ کہے کہ یہ تو قرآن میں ہو چکا ہے، تم کہتے ہو اجتماع ضدین نہیں ہو سکتا، تو اجتماع ضدین نہ ہونا یہ برحق نظریہ ہے۔ تو معاذ اللہ پھر قرآن میں جب ہو چکا ہے تو پھر قرآن کے برحق ہونے پر اعتراض ہوگا۔ کہاں ہو چکا ہے؟ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، کہ ایمان بھی ہے اور شرک بھی ہے، اور ایمان اور شرک آپس میں ضدیں ہیں اور اکٹھی ہو گئی ہیں ایک آیت میں ہی، کہ وہ نہیں ایمان لاتے مگر اس حالت میں کہ وہ مشرک ہیں، تو مومن بھی ہیں مشرک بھی ہیں۔ یہ ادھر سے تو دہریوں کی دلیل ہے، کس بات پر؟ اجتماع ضدین قرآن سے ثابت کرنے پر، اور ساتھ ہی وہابیوں نے بھی بنا لی ہے بریلویوں کو مشرک ثابت کرنے کے لیے کہ یوں ہو سکتا ہے کہ ایمان بھی لائیں اور مشرک بھی ہوں۔ تو یہ دو باطل قوتوں کی اکٹھی دلیل ہے، اور قرآن سچا ہے مگر استدلال جھوٹا ہے۔ قرآن سچا ہے، اس آیت میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ اب اس نے جواب دیا، اور یہ اصل میں جواب چونکہ مطلقاً قرآن کے
جو منکرین ہیں ان کے اعتراضات کا جواب تھا، تو یہ کشاف میں زمخشری نے دیا۔ وہ خود اگرچہ معتزلی ہے لیکن قرآن کے تحفظ کی جنگ وہ لڑتا رہا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور قرآن سچا ہے اور قرآن میں کوئی اجتماع ضدین نہیں ہے۔ تو زمخشری نے جواب دیا، جواب میں اس نے یہ کہا کہ ایک ہوتا ہے ایمان لغوی، دوسرا ہوتا ہے ایمان شرعی۔ تو جو شرک ضد ہے وہ ایمان شرعی کی ضد ہے، اور یہاں پر وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون، جس ایمان کا ذکر ہے وہ ایمان لغوی ہے، وہ ایمان شرعی نہیں ہے۔ تو لہذا اجتماع ضدین نہیں ہے، کیونکہ ضدین کا اجتماع تب ہوتا جب ایمان یہاں پر شرعی ہوتا، تو یہ ایمان شرعی نہیں ہے، ایمان لغوی ہے، لہذا اجتماع ضدین نہیں ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ قرآن برحق ہے، اور نتیجہ کیا نکلا؟ بریلویت برحق ہے، سنیت برحق ہے۔ اب یعنی یہاں سے بھی دیکھو ہم رستہ بناتے آ رہے ہیں کہ ان کا کنبہ اور خاندان کون سا ہے؟ وہابیوں کا، کہ جہاں بھی کوئی کوڑی قوم ہے ان سے ان کی نسبت جا ملتی ہے۔ اب منکرین قرآن میں اجتماع ضدین ثابت کرنے کے لیے جو آیت پیش کرتے ہیں، یہ وہی آیت اہل سنت کے خلاف پیش کر رہے تھے، تو ہم نے دھکا دیا، جہاں منکرین قرآن گرے وہیں ساتھ وہابی بھی گر گئے کہ یہ اس آیت کو تم دلیل نہیں بنا سکتے۔ اور معیار مدار کیا ہے ہمارے جواب کا کہ ایمان کی دو قسمیں ہیں، ایک ایمان لغوی ہے اور دوسرا ایمان اصطلاحی ہے، اور اس کا یہ بھی مطلب بیان کرتے ہیں کہ لغوی معنی ایمان کا اور شرعی معنی ایمان کا، ایک ایمان کا لغوی معنی ہے، دوسرا ایمان کا شرعی معنی ہے، یا کہو ایک ایمان لغوی ہے اور دوسرا ایمان شرعی ہے۔ تو اگر یہاں شرعی ایمان کا ذکر ہوتا تو پھر اجتماع ضدین لازم آتا، شرعی ایمان کا ذکر نہیں، لغوی ایمان کا ذکر ہے۔ جب لغوی کا ذکر ہے تو پھر ہمارے اوپر اعتراض نہیں ہو سکتا، اس واسطے کہ ہم نے کوئی لغوی ایمان قبول نہیں کیا، ہم نے شرعی ایمان قبول کیا ہے، اور وہ پورے کا پورا اس پر اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ اور یہ جو ہے اس کے ساتھ یک وقت شرک اکٹھا نہیں ہو سکتا کہ بندہ مومن بھی ہو اور اسی وقت ساتھ مشرک بھی ہو۔ اگر مومن ہے تو پورا مومن ہے، مشرک ہے تو پورا مشرک ہے، دونوں چیزیں بیک وقت ایک جگہ اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ یعنی جس طرح رفض کے ساتھ ہماری جنگ ہے، تو اس موضوع پر یعنی وہ چند سالوں میں ہم نے ان کو شکست دی، اب ان کی آگے کوئی دلیل باقی نہیں رہی۔ لیکن یہ رفض چونکہ 14 صدیوں سے صحابہ کے دور سے شروع ہوا، اور پھر اس لیے زیادہ خطرناک ہے کہ ہمارے لوگوں نے اس کو اپنی سسٹر سمجھ لیا یا اپنا برادر سمجھ لیا، تو کہ ہم ایک ہی ہیں، تو اس بنیاد پر پھر زیادہ خطرات ہو گئے۔ اور پھر ان کے اور ہمارے الفاظ مشترکہ ہیں، بہت سے لفظ ولی مشترکہ ہے ان کا اور ہمارا، لفظ مولا مشترکہ ہے، لفظ مودت مشترکہ ہے، لفظ اہل بیت مشترکہ ہے، لفظ تطہیر مشترکہ ہے، لیکن معنی میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہمارے نزدیک تطہیر کا مطلب اور ہے، ان کے نزدیک تطہیر کا مطلب معصومیت ہے۔ ہمارے نزدیک ولایت علی کا مطلب اور ہے، ان کے نزدیک ولایت علی کا مطلب خلیفہ بلا فضل ہے۔ ہمارے نزدیک مولا کا معنی اور ہے، ان کے نزدیک مولا کا من کنت مولا ہو میں اور ہے۔ اس لیے یہ واردات ان کی پکڑنا بڑی مشکل ہے کہ لفظوں کا تو رد نہیں کیا جا سکتا کہ مولا علی کو کوئی مولا نہ کہے معاذ اللہ، یہ کہنا ہے کہ وہ مولا ہیں اور پھر آگے ان کے غلط معنی کو رد کرنا۔ یعنی ادھر وہابیت سے جو جنگ ہے وہ اس لحاظ سے آسان ہے کہ وہاں واضح فرق ہے، ان کی اصطلاحیں اپنی ہیں، ہماری اصطلاحیں اپنی ہیں، یا بعض جگہ آیات میں آ کر ایک لفظ میں ان کے معنی کو ہم رد کرتے ہیں۔ یہاں تو پوری سٹیج کی تقریر ہی ایک ہے
اور معنی میں فرق زمین و آسمان کا ہے، اور معنی میں فرق جنت اور جہنم کا ہے، تو اس بنیاد پر پھر اس میں زیادہ مسئلہ بن رہا ہے اور زیادہ جد و جہد کی ضرورت ہے۔ تو یہ جتنا توحید پر بیان کیا ہے یہ ہر وقت تمہیں زبانی یاد ہونا چاہیے، ورنہ اچانک جب تمہارے سامنے کوئی قرآن کھول کے رکھے گا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا هم مشرکون یا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، تو پھر تمہیں دن میں ہو سکتا ہے تارے نظر آنا شروع ہو جائیں اور کہو کہ اب اس کے پاس تو قرآن ہے، اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی رسالہ پکڑے آگے پیچھے سے، لوگ کہیں گے وہ قرآن پڑھ رہا ہے، تم چھوٹے چھوٹے رسالے پڑھ رہے ہو، تو تم اپنا قرآن سے اس کا رد کرو۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم بارک، اللہم بارک، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، وصلی اللہ تعالی علی حبیبی خیر خلقی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم۔